بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی بہت ہی سبق آموز اور دلچسپ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بہت عجیب بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انگریزی میں ان کو جیسس اور عبرانی میں یشوع، اور عبرانی زبان میں یسوع، مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے نزدیک نہایت مقدس ہستی ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ خداوند کے رسول ہیں۔ 2000 سال قبل مسیح حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بیت الحمم میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر یہودی آپ کے سخت ترین دشمن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں کی حکومت نے آپ کو بغاوت کے جرم میں مبتلا کر کے گرفتار کیا اور سولی پر لٹکا دینے کا فیصلہ کیا۔ عیسائی کہتے ہیں انہیں سولی دے دے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کے دشمنوں کو شبہ میں ڈال دیا گیا اور آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اللہ کی قدرت بے مثال انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ وہ لامحدود ہے، اس کے ہر کام ایک طرف کا کرشمہ ہے۔ اس نے نیاز اپنی قدرت کی کاریگری سے بھی کبھی بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو کبھی بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نے بغیر باپ کے بھی اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، پیدا فرمایا، اور ان کو وہ معجزات کے اعجاز سے نوازا، اور پھر دشمنوں سے محفوظ کرنے کے اور قرب قیامت فتنوں کے خاتمے کرنے کے لیے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بعد پھر اس کتابی شکل دیا گیا، اور اس کتاب کا نام حضرت عیسیٰ ابن مریم رکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی دی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور ان پر آخری آسمانی کتب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کا تصدیق کرنے والا بھی بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19 سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری سورہ ال عمران حضرت مریم کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورۃ المائدہ میں اس کے کھانے کا ذکر ہے، جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کی خواں کا نزول ہوا۔ سورہ مریم کی آیات 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد کے لیے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔
امام قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب گوشے میں تشریف لے گئیں۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نصاری نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت حیران اور پریشان ہوئیں اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرا ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم، مجھے تو کسی نے انسان ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بات تو یہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہاری باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے قادر مطلق ہیں جو جہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔